السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفسہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، جلال، شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگنت لا تعداد درود و سلام ہو سرور کونین تاجدار مدینہ والی بطحہ ساقی کوثر سید البشر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مطہر۔ حضرات، ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان میں صحیح طور پہ محنت کے ساتھ عبادت کرنے کی، روزے رکھنے کی، قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ شعبان کے حوالے سے اس کے کچھ بدعات اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم آئندہ جب بھی بیان کریں گے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ ہر بندہ جس سٹیج پر موجود ہے وہ آپ کو پریشان لگتا ہے۔ ایک بندہ اگر مزدور ہے، آپ اس سے پوچھیں بھائی کیا حالات ہے، کہے گا پریشان۔ جو مزدوروں کے اندر مستری ہے، اس سے اوپرلا درجہ ہے، اس سے پوچھو بھائی کیا حالات ہے، کہے گا پریشان۔ جو اس کا ٹھیکیدار ہے، جو مستریوں کے اوپر ان کا نگران ہے، اس سے پوچھو بھائی تیرے حالات کیا ہے، وہ کہے گا پریشان۔ جو اس بلڈنگ کا مالک ہے، اس پلانے کا مالک ہے، اس سکول کا مالک ہے، یونیورسٹی بنا رہا ہے، ہسپتال بنا رہا ہے، اس سے پوچھو بھائی تیرے کیا حالات ہیں، وہ
وہ بھی کیا کہے گا کہ جی میں بڑا پریشان ہوں. اس نے جہاں سے مٹیریل لینا ہے اس کا روزانہ کے حساب سے اگر 50 لاکھ کا سریا بیچ رہا ہے اس سے پوچھو کہ کیا حالات ہے، وہ کہے گا پریشان ہے. جو روزانہ سیمنٹ کے 2 ٹرالے بیچتا ہے اس سے پوچھو گے کہ پریشان ہے. میرا نہیں خیال کہ آپ کو سوائے مسجد کے مولوی صاحب کے ساری پریشان کر رہا ہے. اب علماء میں بھی کمزوریاں آ گئی ہیں، ان کے اندر بھی کوئی شکر نہیں رہ گیا، لیکن مولوی صاحب کے علاوہ آپ کو اکثر بنتا یہی ملے گا بھائی بڑا پریشان. یہ پریشانیاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ ہم کیوں ان مصیبتوں کا شکار ہیں؟ میں بزرگوں کی بات نہیں کرتا، ہماری عمر جن کی 40 سال ہوگی، میری عمر جو میرے ساتھ کے دوست 45 کے 38 کے، ہم اپنے ہوش میں عید کے اوپر سوٹ سلوایا کرتے تھے بس کہ جہاد کے اندر 2 یا 3 سوٹ نئے سلنے ہیں، ایک چھوٹی عید میں، ایک بڑی عید میں، یا درمیان میں کوئی شادی آ گئی اس کے علاوہ کوئی سوٹ نہیں سلتا تھا یا اسکول کی وردی سلتی تھی. آج ہر بندے کے پاس اس کی وارڈروب میں دیکھیں کم از کم 10 سے 15 سوٹ موجود ہیں جو وہ ہر سال سلوا رہا ہے. آپ گراج میں گاڑیاں دیکھ رہے ہیں، محلے میں ایک موٹر سائیکل تھا، اب فی بندہ موٹر سائیکل کھڑا ہے. کوئی بچہ اسٹوڈنٹ کو تو 2 موٹر سائیکلوں کی ضرورت ہے، ہر گھر میں گاڑی موجود ہے. پریشانی پھر بھی وسائل پہلے سے بہتر ہو گئے. ایک بڑا سا گھر ہوتا تھا، اس کے اندر بڑے بھائی کی اولاد رہ رہی ہے، چھوٹے بھائی کی اولاد رہ رہی ہے، چاچے بھی ساتھ رہ رہے ہیں، پھوپھیاں بھی ساتھ رہ رہی ہیں، بڑے خوشحال تھے. کوئی کام بھی نہیں کرتے تھے، ایک بندہ ہی کماتا تھا. شادی پہ جاتے تھے 10 بندے، اگلے آتے تھے وہ بھی 10 بندے، بہترین روٹی پکتی تھی، مزے سے کھاتے تھے. اب گندم بھی زیادہ ہے، دنیا کے وسائل بھی زیادہ ہیں، فی پرسن انکم بہت بڑھ رہی ہے. جس بندی کو آپ چیک کریں، انکم چیک کریں تو آج سے 15-20 سال پہلے کی انکم اور اس اکیلے بندے کی انکم میں زمین آسمان کا فرق ہے. تھوڑا بہت فرق نہیں ہے کہ لاکھ کا فرق پڑ گیا. پہلے سال میں لاکھ کماتے تھے، آج ایسے لوگ بھی ہیں جو دن میں لاکھوں کما رہے ہیں. لیکن پوچھو کہ پریشان ہے، کیا پریشان ہے؟ اللہ حضرات، یہ چیز آج ہمیں سمجھنی ہے کہ بھائی یہ پریشانی کیوں ہو رہی ہے. ہم پر جو بظاہر مصیبتیں جو نظر آ رہی ہیں، ذرا سی بات میں جو ہم مصیبت کا شکار ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن کی آیت ہمیں اس بارے میں بتاتی ہے. اللہ اکبر. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبہ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ شورى میں، کیا لوگوں جو مصیبت تمہیں آ رہی ہے، جو پریشانی تمہیں آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے. تمہارا کوئی عمل ایسا ہے، تمہارا کوئی فعل ایسا ہے، تمہاری زبان سے وہ کلمہ ایسا ادا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے تم پریشان ہوتے ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا. قرآن پڑھیں، قرآن میں پڑھیں، سورہ شورى آیت نمبر 30. اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبہ، اے لوگوں تمہیں جو مصیبت آتی ہے فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْفُو الْكَثِيرُ. ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی بندہ برا عمل کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اللہ کہتا ہے میں جس کو چاہوں معاف کر دوں. اکثر کو اللہ کہتا ہے وَيَعْفُو الْكَثِيرُ، میں اکثر کو معاف کر دیتا ہوں. کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ہر غلطی پر سزا دینا شروع کرے تو آپ کو دنیا میں عذاب ہی عذاب نظر آئیں گے. ہر جگہ آپ کو عذاب نظر آئے گا. ہمارے جو گناہ اتنی زیادہ ہیں، ہماری ناشکریاں اتنی زیادہ ہیں، ہماری بدعملیاں اتنی زیادہ ہیں. اللہ نے ہمارے عملوں میں پردے ڈالے ہوئے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو اچھے لگتے ہیں، ورنہ رات ہوئی میں بھی ان میں شامل ہوں. اللہ تعالیٰ میرے گناہ بھی معاف کرے، اللہ آپ کے بھی معاف کرے. تو آج یاد رکھیں، ہم نے صرف یہ بات سمجھنی ہے کہ کسی بندے پر کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے تو کیوں ہے. یاد رکھیں کوئی بھی دکھ تکلیف 2 وجہ سے. نمبر 1 آزمائش ہو سکتی ہے. پازیٹیو پہلے سوچا ہے، ہمیشہ اچھی بات مثبت پہلو پہلے سوچا ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو آزماتا ہے، برے بندے کو اللہ نہیں آزماتا، برے بندے کو سزا دی جاتی ہے. یہ آزمائش کا تعلق نیک لوگوں سے ہے.
جو اللہ تعالیٰ کے جتنے قریب ہیں، جو جتنے نیک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، اللہ ان کو چیک کرتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو ضرور آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو آزمائیں گے خوف دے کر. کہ نیک بندہ اسے کوئی خوف ہو جائے، اسے اپنی عزت کے جانے کا خوف ہو جائے. بعض بندہ جھگڑالو سے ہوتا ہے، لڑائی کرتے ہیں، شریف بندہ ڈر جاتا ہے، وہ پیسے مانگتا ہے، پیسے دے دیتے ہیں. وہ اسے کوئی مطالبہ کرتا ہے، شریف بندہ کہتا ہے لڑائی نہیں کرنی، چلو دے، خوف پیدا ہو جاتا ہے. نیک بندہ اس کے جان سے بھی آتا ہے. ساتھ اللہ فرماتے ہیں وجو، کہ نیک لوگوں کو میں بھوک دے کے آزماتا ہوں. نیک بندے نے نہ حرام کمانا ہے، اس نے رزق حلال کمانا ہے، اس نے اچھا اور ثابت اور واضح رستہ دیکھنا ہے، اسے حرام رستہ نہیں دیکھنا، اس نے چٹی نہیں کھانی، اس نے رشوت نہیں لینی. تو لاما اللہ اس کی انکم تھوڑی دے گی، تو وہ اس کے اندر اللہ کہتا ہے میں بھوک دے کے آزماتا ہوں. جو کرپٹ آدمی ہے وہ بڑی بڑی گاڑی بھی لے سکتا ہے، بڑے بینک بھی بڑھ سکتا ہے، لیکن شریف آدمی یہ کام نہیں کرے گا تو بیچارہ بھوک میں رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی دے کے، وَالْأَنفُسِ، بندوں کی کمی دے کے. بعد دفعہ فوت کی بھی بندے پر آتی ہے. فوت ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. تو کوئی قریبی فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. ساتھ اللہ فرمائے وَالصَّبْرَاتِ، بندوں کی کمی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہاں جو اتنے جھٹکے برداشت کر دے، جو نیک بندہ اتنی کمیاں برداشت کر دے، فرمایا بشر الصابرین، وہ بندہ صبر کرنے والا ہے. اور اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو تو تم جنت میں چلے جاؤ. پہلا طریقہ کیا ہے؟ نیک لوگوں پر آزمائش آتی ہے. اب ایک بندے نے کہا کیسے پتا چلے گا کہ یہ نیک ہے یہ برا ہے؟ ہر بندہ ہی کہتا ہے میں نیک ہوں، کوئی بندہ کہتا ہے میں برا ہوں. دوسرے نمبر پہ ہر بندہ ہی یہ سمجھے کہ یار یہ کیسے ہو رہا ہے. آج اس بات کو بھی فرق لیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ آپ پر آزمائش ہے اور یہ آپ پر عذاب ہے. کبھی کوئی پریشانی آ جائے اور اس پریشانی کے بعد اگر آپ صبر کر لیں اور آپ کے اندر شکر پیدا ہو جائے، آپ کے اندر صبر پیدا ہو جائے، آپ اللہ کا شکوہ نہ کریں بلکہ یہی کہ یا اللہ تیری جو دکھ تو نے دیا، جو تو نے مصیبت دی، ہم اس پر راضی ہیں. کوئی کاروبار نہیں بڑھا، نقصان ہو گیا، اللہ راضی. ایک سفر پہ جانا تھا، سفر ناکام ہو گیا، یا اللہ راضی. بیمار ہو گئے، یا اللہ راضی ہے. ہر حال میں جب آپ شکر کرنے لگ جائیں اور آپ کے اندر صبر پیدا ہو جائے تو سمجھے یہ آپ پر آزمائش ہے. اس نے آپ کی نیکی کو بڑھا دیا، آپ کے اندر تقوی کا اندر اضافہ ہو گیا، آپ سمجھیں یہ آپ پر آزمائش ہے. اگر کسی مصیبت کے بعد نہ شکرے ہو گئے، واویلا کرنے لگے، اللہ کا شکوہ شروع کر دیا، رونے لگے، تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ تمہیں سزا ہے تمہارے کسی نے. ایک بات. دوسری چیز، نیک بندوں پر آزمائش کی وجہ سے مصیبت ہے، اور برے لوگوں پر یاد رکھے ان کی اپنی بدعملیوں کی وجہ سے مصیبت ہے. آج ان اسباب کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں مختصر سے وقت میں کہ کون کون سی ایسے بد اعمال ہیں، کون کون سے انسان کی ایسی حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب آتا ہے. تو سب سے پہلی چیز عذاب آنے کی، شریعت کو مذاق سمجھنا. اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو ہمارے لیے ہیں، ہم لوگ بعض پر عمل کرتے ہیں، بعض پر عمل نہیں کرتے. جو سوٹ کرتے ہیں عمل اس پر عمل کر لیتے ہیں، جو ہمارے مزاج سے شریعت کا حکم، اللہ کا حکم، حدیث رسول ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، ہماری منشا کے مطابق نہیں ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. قرآن نے کیا فرمایا؟ پہلی چیز افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اللہ فرماتا ہے کہ بعض اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہو اور بعض پر عمل نہیں کرتے. زور اثر مغرب تم جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، فجر پڑھنی مشکل ہے، نہیں پڑھتے. کیوں؟ ہم رات لیٹ سوتے ہیں، صبح نہیں اٹھا جاتا. دل کرتا ہے صدقہ کرتے ہیں، پراپر زکات نہیں دے سکتے، نہیں دیتے، مال چھپا جاتے ہیں. ہر ایک کمال نیک کرتے ہیں لیکن اور بڑی بدعملیاں ہیں، ہم ان کے اندر ڈنڈی مار جاتے ہیں. بات دل کیا، جب آپ کا دل کیا آپ نے عمل کر دیا، جب دل نہ کیا عمل شریعت پر نہیں کیا. بات کرتے ہیں مسجد میں آئیں گے تو مومن ہے، نماز پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پر احسان ہو جائے، باہر جو مرضی کرو، اپنی منمانی جب بندہ ایسا کرتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب
تکفرون ببعض، جب تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری بدعملی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اللہ کہتا ہے اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامہ، کہ دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ یہ قرآن کی واضح آیت ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں یہ باتیں کی گئی۔ آج وہ احکامات ویسے کہ ویسے اللہ کے اصول آج بھی ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے کیا کہ جو اللہ کی طرف سے کتاب آئی بعض پر عمل کیا بعض پر نہیں کیا۔ آج وہی کام ہم بھی کرتے ہیں کہ بعض شریعت کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں اور بعض پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ کہتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن بھی رسوائی۔ اور اللہ فرماتا ہے یردون الی اشد العذاب، پھر اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب کی طرف لٹائے گا، اور وہ لوگ لٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے غافل نہیں۔ آج کے انسان کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ شاید اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ آج لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں کہ یار لوگوں کو پتا چلے گا لوگ کیا کہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں۔ میں اگر ایک برا عمل آپ کے سامنے کروں گا تو میں نہیں کروں گا، کیوں کہ آپ کی یاد مولوی صاحب آپ کرتے ہیں۔ ہاں جب مجھے اللہ کا تنہائی میں موقع ملے گا پھر میں وہ کام کر لوں گا، کیونکہ مجھے کوئی بندہ دیکھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پورے کی پورے اسلام کے اوپر آؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ اللہ اکبر، دوسری وجہ ہماری پریشانیوں کی، ہماری معیشت کی پریشانیوں کی دوسری وجہ قرآن مجید سے منہ موڑ گئے۔ سورۃ الکہف جمعے کے والے دن، جمعے سے پہلے پڑھنا مسنون۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج سورۃ الکہف پڑھ لی، روٹین بنائے؟ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں بزرگ والدین جو اپنے بچوں کو تلقین کرتے ہیں کہ بھائی تم نے قرآن پڑھنا ہے؟ آج ایسا نہیں ہوتا۔ جو قرآن پڑھے ہوئے بچپن میں پڑھا دیا ماں باپ نے بس کافی ہے، اس کے بعد کوئی قرآن نہیں پڑھا۔ حضرات آپ کے اس مرکز میں قرآن فہمی کے لیے باقاعدہ ترجمہ القرآن کلاس شروع، عشاء کے بعد روزانہ شیخ عبد القدیر صاحب ترجمہ پڑھا رہے ہیں۔ اپنا ٹائم ٹیبل ایسا سیٹ کریں، عشاء کی نماز پڑھیں 15 منٹ ترجمہ پڑھ لیں، نوجوان بھی پڑھیں، بوڑھے بھی پڑھیں، جوان بھی پڑھیں، تاکہ کوئی قرآن سمجھے تو صحیح۔ اللہ آپ سے کہتا ہے صرف 15 منٹ، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اس مرکز میں الحمدللہ حفظ کا شعبہ بھی شروع ہے۔ اپنے بچوں کو ماشاءاللہ کسی کے 2 بچے ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، بچوں کو حفظ پہ لگائیں، ساتھ ترجمہ بھی پڑھا رہے ہیں۔ قرآن سمجھیں، کیوں؟ قرآن نے کہا فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ سورۃ طٰہٰ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا۔ قرآن کو ذکر کہا گیا، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی معیشت تنگ کر دوں۔ وہ جتنا فلاسفر ہے، جتنا محنتی ہے، جتنا افلاطون ہے، جتنا ارسطو ہے، جتنی ڈگری ہے، اللہ کہتا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت تنگ کر دوں۔ تو رزق کس کے پاس ہے؟ ایک طرف ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اور اللہ سے کوئی ناراض کر کے بیٹھے قرآن نہیں پڑھ رہے، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، آپ کے رزق میں اللہ برکت ڈال دے گا۔ یہ آج سے میرا آپ کو چیلنج ہے، اللہ پہ توکل کر کے قرآن کی تلاوت شروع کریں، گھروں میں قرآن پڑھنا شروع کریں۔ قرآن سادہ پڑھنے کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ قرآن کو سمجھیں، اس میں تدبر پیدا کریں، تفکر پیدا کریں۔ اگر نہیں ٹائم تو سادہ پڑھنے والوں کو بھی ثواب ہے، اس کا سادہ پڑھنے میں بھی اللہ نے برکت رکھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم پھر ایسے بندوں کو اندھا اٹھائیں گے۔ آج جو بڑی بڑی آنکھیں ہیں، بڑا کچھ آپ دیکھتے ہیں، تو قیامت میں آپ اندھے ہیں جو قرآن سے منہ موڑ کے بیٹھا ہے اور قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اور قرآن کو پڑھتا نہیں۔ یہ دوسری بڑی وجہ ہے ہماری معیشت کی تنگی۔ تیسری وجہ اللہ اکبر، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ظلم شروع ہو جائے، جب زیادتی شروع ہو جائے،
جب آپ معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی شروع کر دیں، اور چوتھے نمبر پہ جب آپ رشتہ داری توڑنا شروع کر دیں، رشتہ داروں کے بڑے حقوق یاد رکھیں، اللہ نے آپ کو دیا، آپ کا گریڈ اپ ہو گیا، آپ غریب بندوں کو بھول گئے، غریبوں کو مت بھولیں، غریب رشتہ داروں کا خیال کریں، ان کی معاشی سپورٹ کریں، خفیہ طریقے سے آپ اس کے گھر میں راشن، پانی، کھانا، کپڑے لازمی پہنچانا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابو بکر روایت کرتے ہیں، فرمایا ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کے کرنے والے کو، کہ جو بندہ یہ کام کرے گا، حدیث رسول ہے فرمایا کہ آخرت میں تو اس برے عمل کا انجام اور سزا دی جائے گی، لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا دی جائے گی۔ فرمایا اس کی جلد از جلد دنیا میں سزا دی جاتی ہے۔ وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک سرکشی، کسی پر چڑھائی کر دینا، نجائز چڑھائی کر دینا، اور دوسری فرمایا قطع تعلق کرنا، قطع رحمی کرنا، کہ جو بندہ رشتہ داروں سے تعلق موڑ لیتا ہے پھر اس کی پریشانیاں شروع رہتی ہیں۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر جو امیر بندہ، کبیر بندہ، مالدار بندہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے دیتا ہے۔ کبھی بھی اپنے غریب رشتہ داروں کو حقیر مت سمجھے، ان کے پاس جایا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کے خوشی غمی میں شامل ہو جائیں۔ اس سے آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو نتائج آپ خود دیکھیں گے۔ اگلی چیز جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہمارے معاشرے پر جو مصیبتوں کی بڑی وجہ ہے فحاشی کا پھیلاؤ ہے۔ آج ہم اچھی چیز کو شیئر نہیں کریں گے بلکہ بری چیز کو بہت شیئر کرتے ہیں۔ کوئی لطیفہ آ گیا، کوئی جھوٹ آ گیا، کوئی ٹوٹکا آ گیا، کوئی گانا آ گیا، فوری دوستوں کو شیئر کریں گے، سنو یار قرآن کی آیت شیئر کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ بھاری ہو جاتے ہیں، انہیں نہیں یار یہ نہیں کرنا، چھوڑو یار وہ مولوی لگے رہتے ہیں، کیا کریں۔ یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں، وہ چینل بہت چلتے ہیں جن چینل کے اندر گانے ہوں، ڈرامے ہوں، کوئی فلاں ہو، کوئی فلاں ہو، لیکن اسلامک چینل کو سبسکرائب کرنا مشکل۔ کوشش کریں آپ لوگ بھائی، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اگر آپ روزانہ ایک حدیث شیئر کر دیں، صرف ایک کلک کرنا ہے اور حدیث شیئر کر دیں، 24 گھنٹے آپ کے پاس، شاید اللہ تعالیٰ آپ کی نجات کا باعث بنے، کوئی بندہ اس کو پڑھ دے اور آپ کے خیر کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، فرمایا بے شک وہ لوگ، قرآن کی آیت ہے، بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر فحاشی کو پھیلائیں، فحاشی کا فروغ کریں، ان کے لیے سزا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ فرماتا ہے جو فحاشی پھیلائیں گے ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، سورہ نور آیت نمبر 19 ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بڑی وضاحت سے اور صراحت سے اللہ نے فرما دیا کہ جو لوگ فحاشی بنا رہے ہیں، برائی بنا رہے ہیں، بغیرتی بنا رہے ہیں، فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ جب یہ آپ دیکھ لیں، آپ ایسے بندے چیک کر لیں جن کو آپ جانتے ہیں جو برائی اور فحاشی پھیلا رہے ہیں، ان کے چہروں پہ آپ کو لعنت برسی نظر آئے گی، آپ کو ان کے چہروں پہ خوشحالی نظر نہیں آئے گی۔ بظاہر جتنے مرضی امیر ہو جائیں، اس گناہ کے کام کی وجہ سے جتنے مرضی امیر ہو جائیں، لیکن آپ کو لعنت ان کے چہرے پہ نظر آئے گی۔ کوشش کریں آپ اچھائی کو پھیلائیں، جو برائی پھیلاتا ہے اس کو روکیں، اسے کہے بھائی تیری وجہ سے پورا معاشرہ پریشان ہے، برائی کو روکیں آپ۔ اگلی چیز اللہ اکبر، جب معاشرے کے اندر زنا عام ہو جائے اور سود عام ہو جائے تو اس وقت یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے عذاب شروع ہو جاتے ہیں۔ حدیث رسول ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا، فرمایا جب زنا عام ہو جائے والربا اور سود عام ہو جائے۔ آج ہر بندہ سود کی دعوت دے گا، واٹس ایپ پہ، بلکہ آج کل جب آپ یوٹیوب بولتے تو بر وقت وہ ایپ چلی ہوئی ہے، فوری کرتا لے جی، فلاں لے جی، کریڈٹ کارڈ لے جی، فلاں لے، یہ سب سود کی قسمیں۔ فرمایا جب زنا اور سود عام ہو جائے فی قریۃ، کسی بستی میں،
فقط احلوا بانفسهم عذاب اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا انہوں نے اللہ کے عذاب کو حلال قرار دے دیا، اللہ کے عذاب میں دعوت دے دی کہ جس بستی میں سود عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، تو سمجھو ان پر اللہ کا عذاب آیا کہ آیا۔ مستدرک کے حاکم یہ صحیح روایت ہے۔ رات آج ہماری مصیبتیں ہیں یہ ہمارے اپنے عملوں کی وجہ سے۔ آج ہم لوگ پریشان ہیں، بچہ پریشان ہے، جوان پریشان ہے، گھر جاتے ہیں پریشانی ہے، باہر آتے ہیں پریشانی ہے، اس کی وجہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آخری حدیث سنا کے کہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے ماپ تول میں جو بندے کمی کر کے دیتے ہیں وہ بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ زکوٰۃ کا نہ دینا، اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو توڑنا، یاد رکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو اعمال آپ کو بتائے ہیں ان سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان کا مشرق خلاصہ، ہر بندہ معاشرے میں جو ہمیں نظر آتا ہے، ہم خود روزانہ کے روزانہ پریشان ہوتے جا رہے ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، گھروں میں، علاقوں میں، محلوں میں، دوستوں میں آپ دیکھیں گے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ اس کے جو اسباب ہیں ہم نے بتایا، نیک بندے ہیں تو ان پر آزمائش ہے، نیک کون ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو سزا ہے اس کے سلے میں ہم لوگ پریشان ہیں، تو سزا کن کو دی جا رہی ہے؟ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مان رہے۔ اگر ہم اللہ کے احکام نہیں مان رہے تو پھر سمجھے ہمارے اوپر عذاب ہے۔ دوسری وجہ جو بندے قرآن سے منہ موڑ رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات سے، قرآن پڑھنے سے، قرآن فہمی سے، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے۔ تیسرے نمبر پر جو بندے رشتہ داری توڑ رہے ہیں ان کے اوپر بھی عذاب ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو لوگ زیادتی کرتے ہیں کسی بات میں، کسی لین دین میں، کسی مسئلے میں، فضول قسم کی چڑھائیاں کرتے ہیں، اگلے کو رگڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اگلے کو نقصان دینا چاہتے ہیں، اس وجہ سے بھی مصیبتیں ہیں۔ معاشرے میں جو لوگ بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں ان کی وجہ سے بھی معاشرے کے اندر یہ بے سکونی ہے۔ اسی طرح جب معاشرے میں سود اور زنا ہو جائے گا، جو زنا کر رہے ہیں، جو جانتے ہیں یہ کر رہے ہیں، ان سے پیچھے نہیں ہٹتے، یا جو لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں کسی نہ کسی سٹیج پر، تو یاد رکھیں وہ بھی آپ کو ان کے اندر بے برکتی اور پریشانی نظر آئے گی۔ جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے، جو لوگ اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی ان پر بھی پریشانی ہے اور اس علاقے پر بھی پریشانی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان، مرکز الہدیٰ میں رمضان سے 10 دن پہلے خواتین کے لیے باقاعدہ طور پہ کورس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جو علاقے والے لوگ ہیں صبح کے ٹائم پر یہ پروگرام بنا رہے ہیں، 1.5 گھنٹہ، سوا گھنٹہ کا یہ کلاس صرف خواتین کے لیے، ان کی قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن فہمی کے لیے ان کے لیے منعقد کر رہے ہیں۔ اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو آپ لازمی اس کا مکمل اشتہار لگے گا، آپ نے اس میں لازمی بھیجیں تاکہ ہمارے گھروں میں دین کی سمجھ پیدا ہو جائے۔ اس مرکز میں شعبہ حفظ شروع ہے، اپنے بچوں کو حفظ کے لیے بھیجیں، قرآن ناظرہ پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ تیسری اور اہم بات، ترکی کے حوالے سے مہم شروع ہے، آپ سے آگے بھی کہا تھا کہ بندے احباب ان کے ساتھ تعاون کریں۔ 1 ہفتے کا تقریباً 4000 روپے کا پیکج ہے اور 1 مہینے کا 12000 روپے۔ تو جو احباب دے سکتے ہیں کچھ نہ کچھ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔